السلام علیکم 7RY میں یاسمین خان اور آج ہے 14 اپریل 2026 ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز میں جیسا کہ ایران کے مذاکرات جو ہے امریکہ کے ساتھ ناکام ہو چکے ہیں، جو کہ پاکستان اسلام آباد میں ہوئے تھے، اب اس کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ ہم نے آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں ٹرمپ نے اپنے امریکی سینٹرل کمانڈ کو جو کہ آرڈر دیا ہے اس کے مطابق پاکستانی ٹائم کے مطابق بتا رہی کہ وہاں کے 7 o'clock اور ہر کنٹریز کا ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دیا گیا ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ ایکچولی پاکستان کے قریب ہے، اس لیے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب جو ناکہ بندی کا نفاذ ہے وہ یہ ہے کہ جہازوں کی یعنی کہ آمد و رفت جو ہے وہ جو کہ ایرانی پورٹ پر ہے، اور اس سلسلے میں خلیجی عرب سے بھی آنے جانے والے جہازوں پر اس کا نفاذ ہوگا۔ اب دوسری طرف پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اس کو، اور انقلاب پاسداران نے امریکی جہازوں کو واپس مڑنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ تو ناظرین یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے ناکہ بندی پلان جو ہے وہ ایک جاری کیا ہے، اور برطانیہ نے ساتھ دینے سے اسٹریٹ وے ریفیوز کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر صاحب، انہوں نے بہت ایک ریمارکس بھی دیا اور بڑا اپنے ایکس پر ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ بہت تنزیہ خیز ہے اور مذاق اڑانے والا ہے امریکہ کے سلسلے میں۔ انہوں نے اس میں ٹویٹ میں کہا ہے کہ جلد ہی تمہیں یعنی کہ امریکہ کو $4 والا پیٹرول یاد آئے گا، یہ اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے۔ اور کالی بات کا ٹرمپ پر طنز اور وارننگ بھی دی ہے، اور اب دوبارہ ایران کے حوصلے اور عزم کو دوبارہ نہ آزمائیں۔ اگر آپ دوبارہ حملہ کریں گے تو ہم جنگ سے جواب دیں گے، اگر منطق سے آئیں گے تو ہم بھی منطق سے جواب دیں گے، یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے۔ اس کے بعد 6 اسلامک کنٹریز نے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، یعنی کہ ترک صدر ایران کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ نتن یہو نے بیان دیا ہے۔ یعنی کہ اب ٹرکی کے پیچھے بھی نتن یہو جو ہے وہ پڑ گیا ہے طیب اردگان صاحب کے پیچھے، کیونکہ وہ جو طیب اردگان صاحب ہے اس نے کہا کہ ایران کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستانی ٹائمز کے مطابق بتا رہی ہوں کہ شام 7 o'clock کا ٹائم ہے، اس کے نزدیک آپ سمجھ لیں کہ جو ایران کا ٹائم کیا بن رہا ہے۔ تو اس کے بعد امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا محاصرہ بھی کرنا شروع کر دیا، یہ ٹائم آپ کی سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی جو ایران ہے اس کی ایک جہاز پر $20 لاکھ جو ہے وہ وصول کر رہا تھا، یعنی کہ $20 لاکھ ناظرین ایک جہاز پر، اور اب نہیں کرے گا، ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو فی ہے وہ بھی ادا کرے گا، اس جہاز کو بھی روک لیا جائے گا، یعنی کہ اب تیل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس سے بھی زیادہ اور مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 110 سے اوپر فی بیرل جائے گا، اس کا مطلب سب کی گاڑیاں کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی انکلوڈنگ می۔ اب ناظرین پھر اس کے بعد آپ یہ تھوڑا سا ایک کلپ دیکھیں آپ، کہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ٹرمپ نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، آپ کو اس سے بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی بحری جہازوں کو جو تیل دیا جا رہا تھا ایک سیکرٹ کوڈ تھا اس میں، اور وہ اس سے گزر رہے تھے۔ اب ناظرین اس کے بعد حالات جو ہیں وہ میکسیمم یہی نظر آ رہا ہے کہ اور زیادہ شدید خراب ہو جائیں گے، اور ان کے سیز فائر کا 2 ویکس کا ٹائم تھا، جس میں کہ 1 ویک تو گزر چکا ہے، اب رہ گیا 1 ہفتہ، اور پاسبل ہے کہ بیفور 1 ویک یا آفٹر 1 ویک ڈیفینیٹلی دوبارہ جو وار ہے وہ مکمل طور پر پھر شروع ہو جائے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں
عمران خان صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جلسہ جو ہے وہ پہلا کینسل کرنے کا آرڈر جیل سے دیا تھا، کیونکہ پاکستان میں مذاکرات ہونے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پاکستان کی کنٹری کے لیے، ظاہر ایک سنسیئر لیڈر ہے تو اپنی سنسیئرٹی اور لائلٹی کے تحت انہوں نے جلسہ کینسل کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور اب انہوں نے ڈیالر جیل سے ہی میسج بھیجا ہے کہ 19 اپریل یعنی کہ 19 اپریل کو مردان میں جلسہ کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے ڈیالر جیل سے یہ پیغام بھیجا اور پہلے مذاکرات کے سلسلے میں کینسل کیا گیا تھا۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی اور لائلٹی ہے۔ خیر ان کی تو ساری خوبی ہیں جن کو اس لیے تو زبردستی اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن ان کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آنکھ ان کی پہلے سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو کہ سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کو میسج دیا۔ سہیل آفریدی صاحب کا بھی ایک میسج ہے کہ یہ آپ سنیے۔ ہدایت یہ ہے کہ 10 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں ایک عظیم و شان جلسہ ہونا چاہیے، تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں 19 اپریل بروز اتوار کو 3 بجے ایک عظیم و شان جلسہ اناؤنس کیا ہے، اور ہم نے 19 اپریل کو یہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں ایک بڑی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، ایک بڑا سیاسی جلسہ کر سکتا ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر ان کی غیر موجودگی میں ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ شکریہ۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ بھی سنا ہے کہ انہوں نے جلسے کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو لائر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ قانونی کاغذات ہیں جن کے اوپر سائن کروانا ہے اور سپریم کورٹ میں جانے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ ڈیالر جیل کے باہر ہی لائر پھیر رہے ہیں اور ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ جب تک ان کے سائن نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح آگے سپریم کورٹ کے لیے آگے وہ اپنے ڈاکومنٹس دے سکیں گے۔ تو ناظرین اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کہ پاکستان ہے اس میں دور دراز علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جنازے اور کس طرح لے کے جا رہے ہیں، اور اشتہارات تو یہ دیے جا رہے تھے کہ جی ہم نے ہیلی کاپٹر کی سروس پاکستان میں شروع کر دی ہے، لیکن بیچارے گاؤں کے جو لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر مشکل میں ہیں۔ آپ یہ کلپ دیکھیے، آپ کو خود دیکھ کے پتا چلے گا۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ جس سے پتا چل رہا ہے کہ کس قدر مشکل میں لوگ اپنے جو ہے پیاروں کے جنازے لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے جو کہ فیک حکمران بیٹھے ہیں وہ جہاز کو کس طرح لیے پھر رہے ہیں، اور وہ یہ لوگ کندھوں پر کتنی مشکلوں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ وہاں کی حالت۔ اب دوسری ایک اور بھی کیس سنیں کہ جنید صفدر صاحب کے بارے میں، جو کہ مریم صفدر کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے کچھ ہفتے پہلے ایک لاہور میں بھاٹی گیٹ پر 3 جانیں مر گئی تھیں۔ ایک ماں تھی، پھر وہ اس کا بھی ایک بیٹی بھی تھی، پھر اس کے بعد وہ پریگننٹ بھی تھی، اور وہ ایک گٹر میں گر گئے تھے جس سے کہ 3 جانیں ضائع گئی تھیں۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اور پھر اس سلسلے میں اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے پولیس نے خوب مارا تھا اور اسے زبردستی کہلوا رہے تھے کہ تم نے مارا ہے۔ اب مریم صفدر نے اس سلسلے میں جو اپنی پولیس تیار کی، ان لوگوں نے کافی اس کے ہسبینڈ پہ ظلم کیے تھے، اور پھر اس کو بعد اس سے ملا کے تو کچھ پیسے ویسے دے کے کیس کو جو ہے وہ رفع دفع کیا تھا، ختم کیا گیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جنید صفدر کی یعنی ان کے بیٹے کی سفارش سے کوئی ایڈمنسٹریٹر وہاں پر بھرتی کروائی گئی ہیں، اور ان کے کہنے پر اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہاں پر دوبارہ کنسٹرکشن کا کام جو تھا وہ جاری تھا، اور ایک راہ گیر کی جان اس میں گئی ہے۔ یہ آپ کلپ دیکھیے پہلے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ کرین کے عملے کی غفلت کی وجہ سے دیوار گیری اور راہگیر کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جنید صفدر کی سفارش کی وجہ سے یہ اپائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو ناظرین غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے کس طرح مر رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کی جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل اس طرح ان لوگوں کو لیا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کنٹری میں اگر یہاں کے ملکوں میں ہوں تو ان سے پوچھ گچھ باقاعدہ، اور ان کی جرت نہ کسی کی پیش آئے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔
تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ایک اور بھی نیوز آئی ہے کہ پیٹرول کے سلسلے میں کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو ایک صاحب کہتے ہیں جو کہ ان کے آگے سے میں اب بتا رہی ہوں آپ کو کہ پورے پاکستان میں 200 فی لیٹر پیٹرول دے سکتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں. پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے. تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ یہ ڈیلر ہیں کوئی ایسوسی ایشن کے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں وہی پیٹرول 200 فی لیٹر بک رہا ہے اور باقی جگہ پر اس سے زیادہ مہنگا ہے اور جو کہ اس میں رشوت لی جاتی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر جتنے بھی لوگ ہیں یہ آ کر وہاں سے بھتہ لیتے ہیں. یہ الفاظ استعمال کیا ہے یعنی کہ رشوت لیتے ہیں اور پھر تیل جو ہے وہ اور مہنگا دیا جاتا ہے. تو اگر مجھے دیا جائے تو میں اس کو 200 فی لیٹر کے اوپر بیچ کے دکھاؤں. ناظرین پاکستان تو جو ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ اس وقت رشوت اور کرپشن کی نظر ہوئے ہیں کیونکہ وہاں کی فیک حکومت ہی ایسی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کام پھیلا ہوا ہے. ادروائز اگر عمران خان صاحب کے ٹائم میں کافی حد تک کنٹرول ہو چکا تھا. اب گندم کے بھی سلسلے میں سن لیں کہ کسانوں کو پچھلے سال بھی جو تھا وہ کافی ان کو دقت اٹھانی پڑی تھی اور مہنگی جو تھی ان کو گندم جو تھی پھر سستے داموں دینی پڑی تھی کیونکہ انہوں نے رشیا سے پھر منگوا لی تھی. اب اس وقت بھی جو ہے گندم 2800 روپے من پر جا رہی ہے جو کہ کہیں کسی جگہ پر تو 3200 پر بھی مل رہی ہے اور لاسٹ ایئر ایسا نہیں تھا. لیکن ثالثی میں آگے تیز ہیں اور اپنے ملک کے لوگ کسان مزدور اور کس طرح مر رہے ہیں جو کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی سی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے. یا آپ سوشل میڈیا سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ناظرین وہاں کی اس وقت کی یہ اتنی بری حالات ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں اندر ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا. پھر ان کے اعجاز صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جن کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کے بھی کڈنیز جو ہیں وہ اس وقت کافی خراب ہو چکی ہیں اور ان کے ڈائلسس ہونے چاہیے. خبر آئی ہے شاید ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا گیا ہے لیکن یہ سب لوگ ان کو اس طرح کی فوڈ دیتے ہیں تاکہ نا ان کے اندر اپنے آپ بیماریاں اور ڈینجرس بیماریاں پیدا ہوں گی یعنی کہ ان کے گردے خراب کروائے گئے ہیں. عمران خان صاحب کا سنا کہ بلڈ میں کلوٹنگ آئی ہے ایکسرسائز کرنے والے بندے کی کس طرح آ سکتی ہے لیکن وہ فوڈ میں اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ یہ اپنے آپ ہی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں اللہ نہ کرے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے اس کو ہو سکے سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.